ہیرا پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہ داروں، سرداروں اور امراء نے خالد کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل امیر المؤمنین ابو بکر کی اطاعت تھی۔ خالد نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد خالد نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد خالد نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا: موتا کی لڑائی میں میرے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، لیکن آتش پرستوں نے جس جمع مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے الیئیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے، ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول کو ہر وقت دل میں رکھو۔ ہیرا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کو عیادت کے لیے چلے گئے۔ پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے، شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی اور بڑی ہی رقت امیز منظر کے ساتھ وہ سارا منظر لوگوں نے دیکھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگھائے میل بن گئیں۔ خالد جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو آزاد با کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار رؤساء اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت میں جمع کر لیے اور امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا۔ ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا، ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسریٰ پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دو مؤرخوں بلازی اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مؤرخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازی اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی اس محفل میں سیدھا سادھا اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم مسکرائے اور از راہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مؤرخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ، سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔
خدا کی قسم، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شعیل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شعیل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوگی۔ وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازی کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد کے سامنے لے جایا گیا۔ شعیل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے بعد اس کے باپ عبد المسیح نے خالد کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شعیل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ امیر لشکر، شعیل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شعیل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ میں 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے ہونٹ مسکراہٹ سے کھل اٹھے۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شعیل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شعیل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرامہ شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا تو۔ اچھا؟ شعیل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی نہیں، یعنی کہ گنتی 1000 درہم پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے ایک زوردار کہکہے سے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے تھے۔ مدینہ سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔